بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے دن اسبغول پانی میں بھگو کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ پودینے کا پانی ناک اور کان میں ڈال لینے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آپ سر پر بار بار کنگھا کریں گے تو اس سے بلغم خارج ہوگی۔ آلو بھون کر کھانے سے رنگت نکھر جائے گی۔ جس کے بال گر گئے ہیں وہ پیاز کا رس نکال کر آملے کے تیل میں مکس کر لے، سر پر لگا لیں، چند دنوں میں نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سفید چاول کھانا جوڑوں اور ہڈیوں میں درد پیدا کرتا ہے۔ سفید چاول بادی ہوتے ہیں۔ اگر سفید چاولوں کو ابالتے وقت اس میں دار چینی اور ایک چٹکی اجوائن کی ڈال دی جائے تو سفید چاولوں کا بادی پن بھی دور ہو جاتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سر میں لگانے سے بال چمکدار اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لہسن کھاؤ، دل کی بند نالیاں کھل جائیں گی۔ لہسن کھانے سے خون بھی پتلا ہوتا ہے۔ میتھی دانہ استعمال کرنے سے سونگھنے اور چکھنے کی حس بہتر ہوگی۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ کیلے کا جوس آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا اور خون کی کمی بھی نہیں ہونے دے گا۔ بھورے رنگ کا پخانا آنا اس بات کی نشانی ہے کہ کھانا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں ہو رہا۔ پیشاب رک رک کر آتا ہے تو سمجھ لو کہ گردے ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے اس کو ٹھیک طرح سے کرنا ہے تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ 3 چیزیں کھا لی جائیں تو بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے: چنے، گوشت اور کھجور۔ زیادہ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر ٹھنڈا پانی استعمال کریں تو یہ عورتوں کے جسمانی توازن کو بگاڑ دیتا ہے اور شدید درد کا باعث بھی بنتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ ضرور کھایا کریں۔ ہری مرچ بدن کی چربی کو پگھلاتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ بڑھاپا بھی جلدی نہیں آتا۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ خوبصورت، اچھے اور کھلے کھلے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کا اعتماد بڑھے گا۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے ہیں تو ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ چند ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپریشن اور زخم کے نشان آہستہ آہستہ مدھم ہو کر ختم ہو جائیں گے۔ لکوریاں اور ٹانگوں میں مستقل درد کو ختم کرنا ہے تو روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام کھا لیں۔ زیادہ بہتر ہے اگر آپ بادام کو چھلکے اتار کر کھائیں کیونکہ چھلکے سمیت بادام گرم ہوتے ہیں۔ رات کو گھر کے برتن اور کچن کی صفائی نہ کر کے سونے سے خیر و برکت نہیں آتی۔ دانت میں شدید قسم کا درد ہو تو لونگ لے کر اس کو پیس لیں اور اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں اور متاثرہ دانت پر لگائیں۔ انشاءاللہ دانت کی جس قسم کا بھی درد ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے دانت میں ریشہ ہو تو صرف اکیلا آپ لونگ پیس کر لگائیں، اس میں لیموں کے قطرے نہ ڈالیں۔ چھینکیں زیادہ آنے لگے تو ہرا دھنیا سونگھ لیں۔ سبز مرچیں
بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں۔ ان کو کچھ عرصہ تک محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان کی ڈنڈیاں اتار دو۔ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ پابندی سے جو کا پانی پی لیتے ہیں ان کی ہڈیوں کے ٹھوس پن میں 50% اضافہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ کیلا کبھی نہ کھائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر کھانے سے نزلہ زکام میں آرام آ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے کل کو آپ بس ایک بار دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگے تو جان لیجیے یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر سے چیونٹیوں کا نکلنا بند ہو جائے تو جان لو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کا دل مردہ کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے بدن کا حصہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ کھانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل اگر بات سے فارغ ہو لیا جائے تو گردے تندرست رہیں گے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کر لیا کرو، آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ سونے سے پہلے پاؤں کی مالش کرتے ہیں تو آپ کو نیند بھی اچھی آئے گی۔ بکری کا دودھ پیو، بدن میں خوبصورتی آ جائے گی۔ بھیڑ کا دودھ سر کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ ڈپریشن میں مبتلا افراد میں ہڈیوں کے کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہنا انسان کے بدن میں نقصان دہ بیماریوں سے لڑتا ہے۔ 5 منٹ کی مختصر نیند دوپہر کو لینے سے یادداشت کافی حد تک بہتر کی جا سکتی ہے۔ جامن کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے لکوہ کی بیماری قریب نہیں آ پائے گی۔ عورت گھر کے واش روم میں جاتے وقت سر پر کپڑا نہ لے تو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے کی عادت سے بال وقت سے پہلے کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ آگ میں نمک ڈالنے والی فضول قسم کی عادت سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ لیجیے پیشاب میں رکاوٹ آنے والی ہے، یعنی آپ کے گردے خراب ہونے کے خدشات ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے میں الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ جسم میں تھکاوٹ ہو تو رات کی رانی کا پھول سونگھنا شروع کر دو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ انار اگر ہڑیڑ کے مربے کے ساتھ کھا لیا جائے تو جوانی برقرار رہتی ہے۔ سونے سے پہلے پاؤں کی تلی پہ سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، قد بڑھنے لگ جائے گا۔ شملہ مرچ سونگھ لینے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ گرم اور میٹھی چیزیں کھا لینے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ لیموں کا رس چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چھائیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول باقاعدگی سے بڑھنے لگے تو بادام بغیر چھلکوں کے کھا لیا کریں۔ ناشتے میں کھجور کا استعمال کرنے سے جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ داڑھی رکھنے والوں کو مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ چہرے کے بالوں کا خاتمہ اور چہرے کی چمک پیدا کرنے کے لیے بہترین نسخہ: بیسن کو پانی میں گھول کر چہرے پر لگائیں۔ جب یہ ہلکا سا
خشک ہو جائے تو اسے ہاتھوں کی مدد سے آہستہ آہستہ کھرچ کر اتار لیں۔ اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ یاد رہے، زیادہ زور سے آپ نے اپنے چہرے کو نہیں رگڑنا، ورنہ اس سے ریش ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ پانی میں نمک ڈال کر سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں۔ تقریباً 1 ہفتے کے باقاعدہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے۔ مولی کا سالن کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مولی کا سالن پیٹ کی خرابیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ کریلے کی خوشبو روزانہ سونگھ لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک قطرہ آنکھ میں ڈالنے سے آپ کی بینائی تیز ترین ہو جائے گی۔ آنکھوں میں پانی آنا، سوجن آنا یا آنکھوں میں درد ہونا، یہ بھی چھوٹی مکھی کے شہد سے ختم ہو جائے گا۔ جو خواتین شہد کا استعمال ناشتے میں کرتی ہیں، ان کی جلد چمکدار اور ملائم ہو جاتی ہے۔ دودھ نیم گرم کر کے پینے سے مردانہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا آہستہ کھاؤ، اس سے آپ کا معدہ اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا آہستہ سے کھاؤ۔ اگر افطاری میں زیادہ چیزیں ہوں تو دودھ سے بنے ہوئے مشروبات کا استعمال کم کریں یا پھر بالکل بھی نہ کریں، ورنہ افطار کرنے کے بعد سینے کی جلن اور بد ہضمی ہو سکتی ہے۔ مشروب کا استعمال آپ کے گھٹنوں اور جوڑوں کے درد کا بھی باعث بنے گا۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی استعمال کرنا، اسبغول کا استعمال کرنا گردے کو صاف کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف ملا کر پی لو۔ دن بھر بھوک پیاس کی وجہ سے ہونے والی کمر درد، جسم درد سے چھٹکارا مل جائے گا اور اس سے جسمانی تھکاوٹ بھی کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ فروٹ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے۔ اس سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں، بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور قوت میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے۔ پپیتے کے بیج پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ آب زمزم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد بھی اللہ کے کرم سے انشاءاللہ پورا ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے کی عادت سے کینسر جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ خوراک کھاؤ، اس سے کم بیماریوں میں مبتلا ہوگے۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لینے سے کھانسی اور پرانی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے پیروں کو گرم پانی میں بھگونے سے آپ کے سر کو بہتر محسوس کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو وسوسے میں مشکل ہوتی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھپکیں۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی مزید ٹوٹکوں والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔